بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, احوال ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر. ناظرین, آج کے احوال ہزارہ میں ہم بات کریں گے پولیو جو کہ ایک موذی مرض ہے اور جان لیوا مرض ہے. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے ضلع ہری پور میں. یہاں پر مختلف جو ہے شخصیات سے, جس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے علماء, اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر حضرات اور اسٹوڈنٹس سے پولیو کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پولیو قطرے پلانا بچوں کو کتنا ضروری ہے, اور جیسا کہ یہاں پر ہمارے ملک میں اکثر اوقات جو ہے بچوں کو قطرے نہیں پلائے جاتے, تو اس حوالے سے ہم اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں کے جو ہے علاقائی لوگوں سے. اور اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا جو افیکٹی جو اس مرض میں مبتلا ہوا ہو, اور اس حوالے سے بھی اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, جس طرح کہ ہم پولیو کے حوالے سے بات کریں, ہم اس میں ڈاکٹر حضرات کی بھی رائے لیں گے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید شاہ صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ پولیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, پولیو ایک ایسا مرض ہے جو کہ صرف پاکستان اور افغانستان باقی تقریباً پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوا. اور عوام کو آپ اس بارے میں کیا اویئرنیس جو میسیج دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پولیو ایک انتہائی موذی مرض ہے, اور یہ 0 سے 5 سال تک کے بچوں کے اندر ہوتا ہے. اور اس میں چھوٹے بچوں کے اندر اسپیشلی جو لوور لم ہوتے ہیں, ٹانگوں وغیرہ میں یا کمر سے نیچے وہ سانس نکل جاتا ہے. یہ ایک بیماری اس طرح ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہم پولیو ویکسین جو ہماری کمپینز بھی ہوتی ہیں پولیو جو کے دوران, تو اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو 2 قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کو مستقبل کے اندر معذور ہونے سے بچائیں. تو اکثر دیکھنے میں دیکھیں باقی بھی قطرے پلائے جاتے ہیں جب بچوں کو 5 سال کی عمر میں فاستی جو ہے ٹیکے لگتے ہیں, لیکن اس پولیو پہ کیوں لوگ پھر اتنا یہ شکوک و شبہات کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسی مرض کے لیے حوالے سے ایشو کیوں بنا ہوا ہے؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ باقی کسی کے لیے نہیں کر, لیکن اس پولیو کے جو کہ اس کے قطرے فری دیے جاتے ہیں, فری آف کاسٹ, لیکن پھر بھی ہمارے عوام جو ہے وہ اس چیز پہ پتہ نہیں ان کو کیا ان کی جو سوچ ہے کہ وہ یہ چیز غلط ہے. حکومت اگر اقدام کر رہی ہے عوامی فلاح کے لیے, اگر علاج معالجے کے لیے, تو پھر لوگ کیوں اس میں ایز اے ڈاکٹر تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی, میں یہی کہوں گا کہ لوگ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹ بھی کیا جائے کہ یہ جو قطرے ہیں بڑا ضروری ہیں. اور بار بار اس لیے یہ کمپین کی جاتی ہے چونکہ ہمارے ملک کے اندر پولیو کیسز آتے ہیں, تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ بار بار اس طرح کی کمپینز ہوں اور بچے قطرے پئیں تاکہ ان کا جو باڈی ہے جسم ہے اس کے اندر امیونٹی رہے پولیو کے حوالے سے. تو اس لیے والدین کے لیے بھی اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اویئرنیس پروگرامز بھی رکھیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور لوگوں کے اندر کچھ اس طرح کے جو شک و شبہات ہیں کہ بھائی اس سے خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی پرابلم یا ایشوز ہو جاتے ہیں بچوں کو, تو اس چیز کے لیے لوگوں کا ذہن بنائیں. تو امید ہے کہ پھر اس کے بعد لوگ جو ہے اس کا اچھا رسپانس کریں گے. میرا نام ڈاکٹر اون ہے جی, اور میں ٹراما سینٹر کے اندر کیجویلٹی میڈیکل آفیسر کے طور پہ کام کروں. آج کل ہماری کیمپین چل رہی ہے پولیو کے متعلق. تو بدقسمتی سے پولیو ایک ایسی وبا ہے جو کہ تقریباً اس وقت تمام دنیا میں ختم ہو چکی ہے, لیکن کچھ کنٹریز کے اندر رہ گئی ہے جس میں ایک ہمارا ملک بھی موجود ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر پولیو کے متعلق ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو قطرے پلائے جاتے ہیں یا جو اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے وہ بچوں کو خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی نقصان دیتی ہے, جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. لوگوں کو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آج کل جو ویکسین جو دی جا رہی ہے, جو قطرے پلائے جا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پلائیں تاکہ اس موذی مرض سے ان کو جو ہے وہ نہ ان کو ہو سکے یہ مرض, اور ان سے ہمارے ملک کی بھی اس سے جان چھوٹے. کیونکہ صرف ہمارا پاکستان اور 1-2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پہ یہ وبا اس وقت موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سفری پابندیوں کا اور اس کے علاوہ اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا میسیج آپ لوگوں کو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن کروائیں, اور جو قطرے ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے آپ کے بچوں کو پلاتی ہیں وہ پلائیں بلا کسی خوف و خطر کے. آپ پلا سکتے ہیں کیونکہ یہ مکمل طور پہ حلال ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا آپ کے بچوں کو اس سے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہے, حالانکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, جو ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں,
اگر ان کی بات بھی یقین نہیں جاتا کہ عام لوگوں کی بات بھی یقین کر دیا جاتا ہے تو وہ کون سے عناصر ہیں جو اس میں جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ اصل میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے ملک دشمن عناصر ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے. ترقی کیسے نہیں کر سکے گا؟ جب آپ کے ملک کے اندر پولیو ہوگا تو آپ کے ملک کے اوپر معاشی پابندیاں لگیں گی, آپ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, جب یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ لوگ غلط انفارمیشن لوگوں کے اندر اسپریڈ کرتے ہیں کہ تاکہ اس ملک کے اندر یہ وبا موجود رہے, بچے بیمار ہوتے رہیں. اور یہ بچہ جب ایک پولیو کا کسی ملک کے اندر ڈائگنوز ہوتا ہے, اسپیشلی ہمارے کنٹری کے اندر, تو یہ عالمی سطح کے اوپر جا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور نوٹس کیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے, ہمارا ملک آگے نہ نکل سکے. تو اس وجہ سے لوگوں میں وہ مس انفارمیشن دی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے, ویکسینیشن کرائیں گے تو خدا نخواستہ کسی قسم کا اس کے اندر نقصان ہوگا, ہیلتھ ایشوز ہوں گے, مختلف ایشوز ہوں گے, جبکہ ٹوٹلی غلط چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں کے اندر یہی پولیو ویکسین انہوں نے پلا کے اپنے ملک کے اندر سے پولیو کو ختم کیا گیا. تو اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں. ساتھ ساتھ ہمارے علماء جو ہیں وہ متعدد بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ ہماری جو ویکسین ہے یہ کمپلیٹلی سیف ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرام ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا. اور بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ سرٹیفائی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ بالکل بلا خوف وقت کریں. آج پولیو کے حوالے سے, تو پولیو کے حوالے سے ہم موجود ہیں پوسٹ گریجویٹ جو ڈگری کالج ہری پور میں. تو یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ پولیو کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل, پولیو ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ہمارے پاس ہے. ابتدا سے ہی آپ اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھیں تاکہ آگے چل کے ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کو آپ ابتدا سے ہی پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, یہ بہت ضروری ہے. ہماری اپنی فیملی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل اس چیز پہ غور نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہیں. جیسے کہ آپ باقی قطرے بچوں کو پلاتے ہیں خسرہ کے, باقی یہ بھی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے تاکہ آگے چل کے آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو کیا سمجھتے ہیں جو قطرے نہیں پلا رہے؟ تو دیکھیں کچھ مرض ایسے ہیں جیسے کہ اب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں. کرونا وائرس کا ابھی تک علاج نہیں آیا, لیکن پولیو کے قطرے فری آف کاسٹ گورنمنٹ دے رہی ہے, تو کیوں لوگ پھر اس سے ہٹ رہے ہیں؟ یہی مایوسی کی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی تک لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے, جبکہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے یہ, تو ہمیں بالکل جو ہے اسے اویل ہونا چاہیے. بچوں کو جو ہے اسے محروم نہ کریں. کائنڈلی پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. جی ٹھیک ہے. پولیو ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج پاکستان میں موجود ہے, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے نقصان صرف ہماری سوسائٹی میں بچوں کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی پیرنٹس اس اپنے درمیان مطلب اس بات کا رجحان لے کر آئیں, وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, جیسے کہ خسرہ کے بھی قطرے پلاتے ہیں اور بھی بہت سے پلائے جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ جیسے کرونا کا مرض آیا ہمارے پاس, وہ لا علاج ہے, لیکن پولیو لا علاج نہیں ہے. یہ صرف ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے, سو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. جی ناظرین, جس طرح آپ نے یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کی بات سنی, اس طرح ہم آگے بھی جائیں گے, مزید اسٹوڈنٹ سے اور پروفیسر سے یہاں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے, جیسا کہ ہم نے بھی یہاں پر پروفیسر سے بات کی, تو اسٹوڈنٹ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پولیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ پولیو جو ہے یہ کافی خطرناک بیماری ہے. جیسے کہ کوئی معذور ہو جاتا ہے پولیو کی وجہ سے, تو کافی پوری زندگی کے لیے اس کے لیے معذوری بن جاتی ہے, پچھتاوا بن جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کا ایک علاج ہے, ویکسینیشن ہے, وہ 5 سال کی عمر تک, تو وہ ویکسینیشن کروانا لازمی ہے. تو کچھ لوگوں کو جو اعتراض ہوتا ہے جی ویکسینیشن نہیں کروانی. ہم نے خود ویکسینیشن کروائی ہے, تو ہم نے خود قطرے پیے ہیں, تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی برا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو اس لیے پولیو سے بچنے کے لیے اگر اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے, تو بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ پہلے ویکسینیشن کروائی جائے.
جی سر، پولیو ایک بہت بڑی موذی بیماری ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو 5 سال سے کم یا 5 سال تک عمر کے بچوں کو ہمیں قطرے پلانے چاہیے. آپ نے خود بھی پیے؟ جی سر. پلائے گئے آپ کو؟ جی سر، ہم نے خود یہ قطرے پیے ہیں. ہماری جو آج کل کی جنریشن آ رہی ہے اس میں یہ بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جہلیت ہے. ہمارے کچھ علاقوں میں، گاؤں کے علاقوں میں یہ لوگ نہیں پلاتے قطرے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس بچے کے مستقبل کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور جو اس کی آنے والی نسل ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جب اپائج ہوگا تو اس کی جو آنے والی جنریشن ہوگی وہ بھی اپائج ہوگی. اس سے بہت بڑی بیماری پھیل رہی ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں 5 سال سے کم عمر بچوں کو یہ قطرے پلانے چاہیے، تاکہ ہم لوگ خود بھی اس سے محفوظ رہ سکیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی. ہم لوگ ان کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی یہ قطرے پیے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا. ویسے یہ لوگ پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں کہ اس سے کچھ سائیڈ افیکٹ. حکومت کا ساتھ اس میں دینا چاہیے. حکومت کا اس میں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ حکومت یہ آپ کو فری اویئرنیس دے رہی ہے. باقی ملکوں میں یہ دیکھو سب لوگ پیتے ہیں اور یہ ختم ہو گئے. صرف یہ ہمارے ملک میں اور افغانستان میں ہے. ہمیں اپنے ملک سے اسے ختم کرنا ہے اور ہم سب کو ساتھ مل کر رہنا ہے. جیسا کہ یہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پولیو کی بیماری پھیلی ہے، لیکن بعض دوسرے ممالک نے اس کی ویکسینیشن کرائی ہے اور اس بیماری کو ختم کر لیا. لیکن پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے، اس کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، دوسری بیماریوں کی طرح نہیں سمجھتے، ویسے ہی مذاق سمجھ رہے ہیں. تو ہم ان کو یہ میسج دیں گے کہ اس کی ویکسینیشن کرائیں اور اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرائیں. اور اگر ہم یہ بیماری ختم کریں گے، اسی وجہ سے ہمارا پاکستان بھی بچ سکے گا. جی ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج پولیو پہ، تو پولیو کے حوالے سے ہم یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس اور کچھ ٹیچرز پروفیسرز بھی موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ وہ پولیو اویئرنیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور پولیو کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرے خیال سے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو قابل علاج ہے، وائرل ڈیزیز ہے اور پوری دنیا میں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ملک ابھی بھی اس میں رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز. اور اسپیشلی میں بات کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے کیسز کافی زیادہ آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں عجیب و غریب پروپیگنڈا اس کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. مذہبی طور پہ بھی کچھ لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ جس سے یہ ہوتا ہے. بھائی میں خود آپ کو بتاؤں کہ ہم نے خود بچپن میں پولیو کے قطرے پیے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیف ہے. اور بینگ اے پروفیسر میں یہ بات کروں گا کہ یہ بالکل سیف ہے. کسی قسم کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اپنی آئندہ نسل کو مختلف طرح کی جو بیماریاں، جس طرح یہ اپاج ہو جاتا ہے بندہ، ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. اچھا سر، جس طرح اپنی بات آپ نے کی، دیکھیں اویئرنیس کی بات تو ہوگی، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کوئی چیز جو ہے فری آف کاسٹ ہو جائے تو وہ نہیں. اب جیسا کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس کا علاج بھی ابھی تک ممکن نہیں ہے. تو خوش قسمتی سے دیکھیں پولیو کا علاج ہمارے پاس ہے اور فری آف کاسٹ بچوں کو جو ہے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو فری ہم جو ہے وہاں پر قطرے پلاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کیا میسج دینا چاہتے ہیں ایز اے پروفیسر؟ آپ اسٹوڈنٹس بھی آپ کو یہاں پر ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں یہ چیز کیسے ہوگی کہ ہم مطلب ان کو اویئر کریں کہ یہ قطرے پلانا لازمی ہے؟ دیکھیں جی، پولیو کے قطرے پلانا اس حوالے سے بھی لازمی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایون آپ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں فارن کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ آپ نے پولیو قطرے پیے ہیں کہ نہیں. اور اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کی عمر کیا ہے، اگر آپ 40 سال کے ہیں تب بھی وہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. اگر یہ چیز ایسی ہوتی، کوئی اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی غلط ہوتی سعودی عرب اور اس طرح پہ، وہاں پہ بھی تو یہ سارا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی غیر اسلامی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی نقصان دہ چیز ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کی صحت کے لیے نقصان ہو. یہ بنیادی طور پہ پولیو جو وائرس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جب تک ہم سب لوگ اس پہ وہ نہیں کریں گے تب تک یہ چیز جو ہے کہ یہ ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پولیو کے قطرے ضروری ہیں، اور میرے خیال سے سب بچوں کے لیے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں سب کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پروفیسر اعجاز نام ہے میرا. میں یہی کہوں گا فری آف کاسٹ تو نہیں، آپ نے بات کی کہ فری آف کاسٹ، حکومت اس پہ لاکھوں اربوں روپے ہر سال عوام کے لیے فری ہے، اور عوام
आवाम के लिए फ्री इसलिए कि हुकूमत जो कोई भी हुकूमत हो, किसी भी मुल्क की हुकूमत हो, चाहे वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो या कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हो, वो आवाम को सेहत और तालीम उसका वो काम होता है कि मुफ्त देना, तालीम मुफ्त दे रहा, और सेहत के लिए सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट का ये नारा भी है, तालीम और सेहत हमारी जो है प्रायोरिटी पे है, और इससे पहले भी हुकूमतें करती रही हैं। और इसका बेसिक वजह भी ये है कि हमारी आने वाली जो नस्लें उनमें ये जो मुतअद्दी बीमारी जो ना ख़त्म होने वाली हैं, और इसका एहसास उस बंदे को होता है जिसके साथ ये खुदा न खास्ता किसी की अगर माजूरी हो जाती है, पाँव एक वो उसका काम नहीं कर रहा है, एक टांग उसकी काम नहीं कर रही है, तो उसके आगे सारी उम्र की सारी नस्ल उस तरह वो उस नस्ल को बचाना है। की महरूमी से बचने के लिए हमने ये कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाना है, और ख़ास करके 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ज़रूर। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप शहर में जाएँ, देहात में जाएँ, के बीके के किसी बैकवर्ड एरिया में जाएँ, सिंध के बैकवर्ड एरिया में जाएँ, पंजाब में जाएँ, तो कोई एरिया बैकवर्ड नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी देखा गया है लोग जो है मतलब जैसे कहते हैं कि उनको मना करते हैं, तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो यही कहूँगा कि प्रोपेगेंडा पे यकीन न करें, ये प्रोपेगेंडे हैं सिर्फ। हम जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, और 5 साल तक उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो अगर आप पोलियो से इनकार कर रहे हैं तो बाकी वैक्सीन भी फिर ना लगाएं ना, फिर वो क्यों लगाते हैं? जब आप 5-6 बीमारियों के लगाते हैं तो पोलियो के भी साथ ज़रूर कतरे पिलाने चाहिए। मैं यही मैसेज दूँगा सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहजाद हुसैन खुरम, असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफ़ी का हूँ इधर। पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो तकरीबन पोलियो फ्री हो चुके हैं सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। पोलियो वायरस हमारे पास मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली उसका नुकसान ये है कि हम कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हैं हमें पोलियो वैक्सीनेट होना पड़ता है। बाहर से कोई बंदा आता है, इवन अगर आप इसको सोशल मीडिया पे देखें, करतारपुर राहदारी की बायस जितने भी ब्लॉगर्स आए हैं उन्होंने जो वीडियोस बनाई उसमें यही डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में आने के लिए पोलियो की वैक्सीन करनी ज़रूरी है, जो कि थोड़ा सा तहकीर का पहलू भी महसूस होता है। पोलियो वैक्सीन होनी चाहिए। वायरस एक दफ़ा आ गया तो सारी ज़िंदगी के पछतावे से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें। सेफ़ है, अगर सेफ़ ना होता तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको प्रमोट ना कर रही होती। यहाँ पे जो लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, हुकूमत को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, बहैसियत टीचर मैं ख़ुद कहूँगा, हमें उनको एजुकेट करना है, उनमें अवेयरनेस फैलानी है। अगर हमारे जानने वाला कोई रेजिस्ट कर रहा है तो उससे दलाइल पे बात करें और उसको क्लियर करें कि ये चीज़ सेफ़ है, हम लोग इसके साथ हैं, हम लोग ख़ुद भी वैक्सीनेटेड हैं, हम अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि हम रिमोट एरियाज़ में इसको रेजिस्ट करें? मेरे ख्याल से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और हम हुकूमत के साथ हैं और इस चीज़ को मानते हैं जी कि ये ज़रूरी अमल है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने यहाँ पर प्रोफेसर से चंद उनसे हमने बात की, उन्होंने पोलियो के हवाले से जो है बात की। इस तरह हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, मेरा नाम प्रोफेसर गुलफराज है और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरीपुर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हूँ। पोलियो की अवेयरनेस के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में तमाम जो लोग हैं वो इस हवाले से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए, क्योंकि किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए उस माशरे की जो यंग जनरेशन है और जो आने वाली नस्ल है उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में हमें अपने बच्चों को भी, जैसा कि मैंने अपने बच्चों को ख़ुद कतरे पिलाए हैं, मेरे घर में जो टीमें आई हैं मैंने कोऑपरेट किया है, और अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अपने बच्चों को आगे मुस्तकबिल की माजूरी से हमेशा के लिए बचाएँ, और ये कतरे लाजमी पिलाने चाहिए। इस हवाले से जो लोगों ने अफवाहें मुख्तलिफ़ किस्म की फैलाई हुई हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। मैं अपने बच्चों को शुरू से, जब भी टीमें आई हैं, अपने सारे बच्चों को पिछले 4-5 सालों से कतरे पिला रहा हूँ, और इससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और लोग ये अफवाहें जो फैलाई गई हैं इस जो प्रोग्राम है इसके हवाले से, वो बिल्कुल गलत हैं। और मेरे ख़्याल में जो पढ़े लिखे लोग हैं ख़ास तौर पे अपने अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में और जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़रूर कतरे पिलाएं, और जो ज़िंदगी भर की माजूरी है उससे अपने बच्चों को बचाएं, ताकि एक सेहतमंद माशरा जो है वो आगे डेवलप हो। बहुत शुक्रिया जी।
ذوالفقار علی HOD شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہری پور. جیسا کہ گلفراز صاحب پروفیسر گلفراز صاحب نے بات کی ہے جی، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پولیو ایک موذی مرض ہے اور جان لیوا مرض ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے سینکڑوں وہ جو ہے بڑے بوڑھے بچے جو ہیں وہ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت کر رہی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا احسن اقدام ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں چند شر پسند عناصر جو ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ جو ایجیٹیشن بھی کرتے ہیں اور وہ غلط افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو گلفراز صاحب جس طرح سے خود بتا رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہوں، تو ایک ذمہ دار آدمی گریڈ 18 کا پروفیسر یہ بات کہہ رہا ہے، تو اب سب کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمیں یہ ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ہمیشہ کی معذوری سے بچیں. اور یہ ہماری جو بچے ہمارے ہیں، یہ کل کے ہمارے اس قوم کے معمار ہیں. اس کی باغ ڈور ان کے پاس ہوگی. اگر آج یہ صحت مند ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا نظام، ایک اچھا ملک جو ہے ہمیں وہ جو ہے ملے گا. تو میری آپ تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ اس کو گپ شپ نہ سمجھیں. یہ ذمہ داری ہے ہر ایک فرد پہ، جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے اس پہ یہ جو ہے اس کو پرچار کرنا چاہیے کہ اس سے وہ اسے ایوائڈ نہ کریں ہم، بلکہ اس پہ عمل کریں. جو حکومت کہتی ہے باقاعدگی کے ساتھ شیڈول کے مطابق ہم اپنے بچوں کو یہ قطرے پلوائیں تاکہ ہم ایک صحت مند قوم بنا سکیں اور بن سکیں. پھر ہم اس کو جہالت ہی کہہ سکتے ہیں، یہ جہالت ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بچوں کا وہ جو چلے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شر پسند عناصر میں نے اسی وجہ سے کہا ہے جو قوم کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، تو ان کے افواہوں میں نہیں آنا چاہیے. تو الحمدللہ اس کا ایک علاج موجود ہے. ہم اب ہزاروں بیماریاں ان کی دوائیاں کھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک دوا ہے اس کی. تو اچھا ہے، میں نے خود ایسے کتنے بچے دیکھے ہیں، خود اپنے وہ جو بڑوں کو چھوٹوں کو اسٹوڈنٹس میں ہمارے پاس دو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے اتنی مشکل سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، آتے ہیں، باقی ٹھیک ایک کمپلیکس سے شکار بھی ہوتے ہیں بیچارے. تو کوشش کرنی چاہیے، باقی صحت زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے. ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو اس کی منفی سوچ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. جی ناظرین، جس طرح کہ ہم نے آج پولیو پہ جو بات ہو رہی ہے، جس طرح کہ ہم نے یہاں کے پروفیسر اور اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی، اسی پروگرام کے آخر میں ہم یہاں پر بات کریں گے یہاں کے پرنسپل ہری پور ڈگری کالج کے. ان سے پوچھیں گے کہ پولیو کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیو ایک موذی مرض ہے اور یہ وائرس سے ہوتی ہے. 70s اور 60s میں تو یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہوا کرتی تھی، بچوں کو بہت متاثر کیا اس نے. بعد میں ویکسینیشن کی وجہ سے اب اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور میں خود بھی اس کا جو ہے وہ وکٹم ہوں. الحمدللہ بہرحال میں نے جو ہے اس چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، اپنی تعلیم میں مکمل کی ہے، PhD کی ہے. جرمنی تک میں PhD کے سلسلے میں گیا اور ابھی میں سروس بھی کمپلیٹ کرنے والا ہوں. بہرحال یہ ایسی مرض ہے جو کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی کو خراب کرتی ہے. تو میری ریکویسٹ والدین سے یہی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو کی ویکسینیشن ضرور کرائیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. سر آپ بھی اس سے جیسے ابھی آپ نے کہا افیکٹ ہوئے، لیکن ماشاءاللہ آپ یہاں پر PhD کر کے کیمسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا مطلب آپ کیا کہیں گے جو لوگ قطرے نہیں پلا رہے، جو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ تو کیونکہ یہ ایسی موذی مرض ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، والدین کو چاہیے وہ اس کو سنجیدہ لیں، سیریس لیں اور بچوں کو ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ جو بندہ متاثر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں جسمانی طور پر. اگرچہ وہ گزارا تو کر لیتا ہے لیکن 50% سے زیادہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ لاس ہوتی ہے. تو میں نے خود بھی دیکھا ہے مختلف جگہوں پر جب وہ ٹریول کرتا ہے تو یا پھر جب ایجوکیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ
उस हद तक नहीं कर सकता जिस हद तक कि उसे चाहिए होती है। आप सर यहाँ पर प्रिंसिपल हैं आज, और आप कैसे मतलब आना जाना, तो फिर आप क्या कहेंगे इसमें? पहले तो खैर मैं नॉर्मली जो है आता जाता था, और मुझे लेकिन इतना मसला नहीं था, लेकिन जब ये मेरी एज ज़्यादा हुई है तो अभी कमज़ोरी ज़्यादा मुझे हो गई है, मुझे फिर स्पेशली थोड़ा इसके लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है फ़िज़िकली। और तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ, लेकिन फ़िज़िकली मुझे मैनेज करना पड़ता है अपने जो जितना भी मेरा ड्यूटीज़ हैं उनको सरंजाम देने के लिए। बहरहाल मैं तो कॉलेज में मैंने बाइक रखा हुआ है, और 3 व्हील में वो तमाम चीज़ें मैं अपनी कर लेता हूँ, मुझे मसले नहीं होते, मैं अपनी तमाम ड्यूटीज़ जो हैं वो ईज़िली कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर में मैं जो यहाँ पर लोग जो जिस तरह के, देखिए ये ऐसा मर्ज़ है कि इसकी वैक्सीनेशन है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस जो ये पूरी दुनिया में आई है, जैसा कि पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया, बाकी मुल्कों में तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी जो है वैक्सीनेशन भी है, इलाज भी है। जैसा कि पोलियो जो हमारे पास कोरोना का अभी तक इलाज नहीं आ सका, सारी दुनिया रिसर्च कर रही है उस पर, तो फिर भी उसके बावजूद हमारे वो, आप क्या समझते हैं क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे और क्यों यकीन नहीं करते इस पर? जैसे अभी आपने ख़ुद कहा आप इससे मुतासर हैं, लेकिन इन लोगों को, जो हमारे लोग जो इसमें मतलब उस अवेयरनेस में या उनको बाकी लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो उस हवाले से कुछ थोड़ा सा एक मैसेज लास्ट में दे दीजिए। हमारा जो माशरा है वो आपको पता है, शहरों से अगर गांव वगैरह में चले जाएं, ट्रेडिशनल है, तो मुख्तलिफ़ तरह के मिसकंसेप्शन तो आपको पता है तालीम न होने की वजह से मौजूद हैं। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है वो भी इसमें जो है आड़े आता है। फिर वैक्सीनेशन बाज़ दफ़ा हो भी जाती है बच्चों की, तो उनको फ़ायदा नहीं होता, इसके बावजूद पोलियो भी हो जाता है, ऐसे केसेस भी देखने में आए। तो वैक्सीनेशन की अगर गारंटी है और उसके साथ जो रिलेटेड प्रोपेगेंडाज़ हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है, लोगों को इसके हवाले से अवेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह के कोरोना के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि इससे यूरोपियन दुनिया या अमेरिकन या दूसरे लोग क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो इसी तरह इसके साथ भी प्रोपेगेंडा जो है मौजूद है। ख़ास तौर पर हमारे जो रवायती और कंज़र्वेटिव किस्म के जो लोग हैं वो उसी तरह चीज़ों को ले रहे हैं। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को ये काम करना होगा कि वो लोगों को एक कॉन्फिडेंस दें इस हवाले से कि ऐसी बात नहीं है, वैक्सीन जो है सिर्फ़ और सिर्फ इलाज है पोलियो का, ना कि ये दूसरे मकासद के लिए यूज़ होता है जैसा कि सोचा जा रहा है। तो इन चीज़ों को चाहिए हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्लियर करें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने हमारा देखा जिसमें यहाँ पर जो है प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद साहब से भी हमने बात की, जो पीएचडी केमिस्ट्री भी हैं और वो ख़ुद भी मुतासर हैं पोलियो, ने उनकी बातें आपने सुनी। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ हमारे, जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट से बात की और यहाँ पर कुछ टीचर्स से भी बात की, तो उन सब का यही कहना है कि ये ऐसा मर्ज़ है कि एक मुज़ी इलाज है जिसका जो जानलेवा भी है, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को जो 5 साल से कम होते हैं उनको कतरे जो है पिलाना पोलियो के लाजमी है। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।